عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزاف وقذف المحصنات. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی. مطلب سنیے، یہ آپ جو صوفہ لا کر دیے ہیں آپ، یہ صوفہ اس پینچ والا ہے، گدا اس میں اپ ڈاؤن کرتا ہے. میں جوش میں آ رہا ہوں تو یہ بھی جوش میں آ رہا ہے. اب آپ بتائیے تقریر کرنے میں دقت ہوگی کہ نہیں؟ جب میں بھی جوش میں آؤں یہ بھی جوش میں آئے تو بدن ہلے گا، طاقت سینے کی ادھر ادھر بھاگے گی تو بولنے میں ڈگمگاہٹ پیدا ہوگی. تو صوفہ ایسا ہونا چاہیے جو تھوڑا سا نیچے سے ٹائٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے ایسا رکھا ہے کہ میں جوش میں آ رہا ہوں یہ بھی جوش میں آ رہا ہے. بہرحال میری طرف دیکھیے، اب جو تو ہونا تھا ہوا. مولانا رضا فاروقی صاحب نے جیسا رکھا ویسا میں آپ کے سامنے ہوں. میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. بہت شاندار حدیث سنائی، مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ زور سے بولو. 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی، جو تمہارے مکانوں کو ویران بنا دے گی. صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ان 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو. پہلا نمبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر، کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرا نمبر، کوئی غریب مسلمان مدد مانگے تو مدد نہ کرنا، پیسہ دے کر سود کھانا، رشوت کھانا. چوتھا نمبر، کسی غریب مسلمان کی زمین پر، مکان پر، ان کے پیسوں پر ناجائز قبضہ کرنا. پانچواں نمبر، کسی کا ناحق خون بہانا. چھٹواں نمبر، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. ساتواں نمبر، پاک دامن مردوں پر یا عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی. اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود خوری سے توبہ کرو، ناجائز مال کمانے سے توبہ کرو، خوریزی سے توبہ کرو. دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھانے سے توبہ کرو، الزام لگانے سے توبہ کرو. توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کی گرفتاری بڑی سخت ہے. زور سے بولو. اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کی گرفتاری بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی گرفتاری بڑی سخت ہے. ادھر دیکھیے، اللہ جب کسی کو گرفتار فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. زور سے بولو. دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. ادھر دیکھیے اللہ گرفتار کب کرتا ہے. ادھر دیکھو، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے. وہ کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا. زور سے بولو. وہ کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا. وہ کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا. وہ کسی بھی گنہگار کو فوراً سزا نہیں دیتا. اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اسے ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے، اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے. لیکن جب بندہ سدھرتا نہیں، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تو اللہ اپنی رسی کھینچتا ہے، اس کی گرفتاری فرماتا ہے. اب اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. لاکھ کوٹ کچہری پہنچے، لاکھ کسی کا سہارا لے،
لیکن اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے گناہ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، کہیں اللہ کی گرفتاری سخت نہ ہو جائے اور تمہاری بربادی شروع نہ ہو جائے. میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. پھر حدیث سناؤں گا. ادھر دیکھیے، سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ زور سے بولو. دریا کے کنارے. اچانک آپ نے دیکھا ایک خطرناک زہریلا بچھو آ رہا ہے. کیا دیکھا؟ زور سے بولو. ایک خطرناک زہریلا بچھو آ رہا ہے. جیسے آپ نے بچھو کو دیکھا تو ادھر دیکھیے، آپ حیرت بھری نظر سے یہ دیکھنے لگے کہ یہ بچھو کدھر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا بچھو دریا کے کنارے پہنچا. ایک چھوٹا سا میڈک پانی کا اوپر آیا. بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک اسے پانی میں لے کر تیرنے لگا اور اس پار گیا. جیسے اس پار گیا تو پھر میڈک چھلانگ لگا کر اوپر پہنچا. بچھو نیچے اترا اور بڑی تیزی سے چلنے لگا. غور سے سنیے، جب چلنے لگا تو ذوالنون مصری یہ منظر دیکھ کر ادھر دیکھیے دل ہی دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، آخر بچھو اور میڈک میں دوستی کب سے ہو گئی؟ یا اللہ، بچھو دریا اس پار تھا، آخر میڈک نے اس پار لا کر چھوڑا، اور یہ بچھو کہاں جا رہا ہے؟ آپ بچھو کے پیچھے لگ گئے. آپ آہستہ آہستہ چلتے گئے. بچھو بھی آگے آگے بڑھتا گیا. آپ کی نظر دیکھتی ہے بچھو ایک پیڑ کی طرف جا رہا، ایک درخت کی طرف جا رہا. تو آپ نے دیکھا اس درخت کے نیچے ایک نوجوان لڑکا بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اچانک سانپ اسے ڈسنے والا تھا کہ یہ بچھو پیچھے سے گیا، سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 منٹ میں دم توڑ دیا. سانپ مر گیا. اب بچھو وہاں سے لوٹا، دریا کے کنارے پہنچا، میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور پھر میڈک نے اسے اس پار لے جا کر چھوڑا. ذوالنون مصری نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ سے دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ اللہ، لگتا ہے یہ تیرا دوست ہے، لگتا ہے یہ تیرا محبوب ہے، لگتا ہے تیرا چہیتا ہے. اسے سانپ ڈسنے والا تھا لیکن تو نے بچھو کو بھیج کر کے سانپ کو مروا دیا اور تو نے اس کی جان بچا لی. یہ اللہ، لگتا ہے تیرا دوست ہے. آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور نوجوان کے قریب پہنچے. جیسے قریب پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. جیسے شراب کی بدبو ملی، آپ چیخ مار کر کے اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، یہ تو شرابی ہے، اے اللہ، یہ تو نافرمان ہے، اے اللہ، یہ تیرا نافرمان ہے، اسے تو مر جانا چاہیے، اسے تو مر جانا چاہیے، لیکن تو نے سانپ کو مروا دیا اور تو نے اس کی جان بچا لی. جانتے ہیں، آواز آئی، ندا آئی، اے ذوالنون مصری، دیکھنا جب اسے ہوش آئے گا تو ضرور توبہ کرے گا. تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے. تمہارا رب بندوں کی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا، اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے، اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اسے ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے. اے ذوالنون مصری، دیکھنا جب اسے ہوش آئے گا تو ضرور توبہ کرے گا. جیسے اس جوان کو ہوش آیا، حضرت کے چہرے پر نظر پڑی، شرمندہ ہوا، پوچھا حضرت آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت نے کہا دیکھ یہ مرا ہوا سانپ ہے، تیرے سینے پر بیٹھا تھا، جب تو شراب پی کر بے ہوش بنا تھا تو تجھے یہ سانپ ڈسنے والا تھا، لیکن اللہ نے تجھ پر کس قدر کرم فرمایا کہ بچھو کو بھیج کر کے سانپ کو مروا دیا اور تیری جان بچا لی. اتنا سننا تھا. وہ جوان لڑکا چیخ مار کر کے کہنے لگا، اے ہمارے رب، میری غلطی کو معاف کر دے، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، مجھ جیسے شرابی کی جان تو نے اس طرح بچائی ہے. اے اللہ، کاش میں نمازی ہوتا،
تو کس قدر کرم ہوتا، کاش میں تیری بات مانتا تو کس قدر کرم ہوتا۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اب میں شراب کو لات مار رہا ہوں، شراب نہیں پیوں گا، آج سے تیری عبادت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ جیسے اتنا کہنا تھا، ندا آئی ذوالنون مصری اس بندے کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ بھی بخش دیے ہیں اور اسے اپنا دوست بھی بنا لیا ہے، اسے اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔